مفتی شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی قدر، آپ کے اس علاقے میں بہت پہلے بھی ایک دفعہ یا دو دفعہ آنا ہوا ہے۔ اس موقع پر بھی حاضری ہوئی تو مجھ سے کہا گیا کہ ایک خاص عنوان پر مختصر سا خطاب آپ کو کرنا ہے۔ موجودہ حالات میں ہماری ذمہ داری، سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ موجودہ حالات کیا ہے۔ اس وقت جو موجودہ حالات ہیں ان میں کچھ حالات کا تعلق ہماری اپنی زندگیوں سے ہے، کچھ حالات کا تعلق باہر کے لوگوں سے ہے، کچھ حالات تو ہمارے اپنے ہیں جو بگڑے ہوئے ہیں، کچھ حالات وہ ہیں جو باہر سے آ کر ہمارے لیے باعث زحمت و پریشانی بنے ہوئے ہیں۔ جو ہمارے اندر کے حالات ہیں ان میں ایمان کی کمی، اعمال کی کمی، طاعات کی کمی اور اللہ کے احکام کو پس پشت ڈالتے رہنے کی فضا، یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے بھی انسان پر حالات آتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں جب غور و فکر کیا جاتا ہے تو واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں پر جو حالات و مسائل و پریشانیاں آتی ہیں اس کا بہت بڑا سبب تو خود وہی بنتے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کرتوت کے نتیجے میں بحر و بر کے اندر فساد ظاہر ہو گیا۔ بحر و بر کا یہ فساد یہ دراصل ہمارے کرتوت کا نتیجہ ہوتا ہے، بے ایمانی، بدعملی، اللہ کی اطاعت سے روگردانی، اعراض اور غفلت۔ اور پھر یہ جو طاعت کا مفہوم ہے وہ صرف نماز روزے تک نہیں ہے بلکہ اس سے زیادہ وسیع ہے۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں، تہجد گزاری بھی کر لیتے ہیں، لیکن معاشرتی مسائل کے اندر ان کا وہ رول نہیں ہوتا جو اللہ چاہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں۔ کچھ لوگ معاملات کے اندر گڑبڑ کرتے رہتے ہیں اگرچہ وہ نمازی ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے بہت سے وہ ہوتے ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اخلاق اور کردار کی گراوٹ کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ حالانکہ طاعت جو کہا جاتا ہے اس کا مفہوم ان تمام چیزوں کا حاوی ہے۔ عقیدہ بھی اللہ کی طاعت کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق، عبادات بھی اللہ کے حکم کے مطابق، اسی طریقے پر معاملات بھی اللہ کے حکم کے مطابق، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق، اخلاق بھی اللہ کے نبی اور اللہ کے حکم کے مطابق، اسی طرح ہماری معاشرتی زندگی بھی
اللہ کے قانون کے مطابق ہو، تب جا کر کہا جاتا ہے کہ بندہ اللہ کی اطاعت گزاری کر رہا ہے۔ لیکن اگر ایک کام کر رہا ہے 10 کو چھوڑ رہا ہے، نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن معاشرت صحیح نہیں، بیوی کے ساتھ حالات صحیح نہیں، بچوں کے ساتھ ٹھیک نہیں، والدین کے ساتھ ٹھیک نہیں، رشتہ داروں کے ساتھ ٹھیک نہیں، اور ان سب کے اندر خلل واقع ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم طاعت والے بندے نہیں بنے۔ طاعت والا بندہ وہ ہوتا ہے جو عقیدے کے اعتبار سے بھی اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور عبادات کے اعتبار سے بھی کرتا ہے، اور اس کے آگے معاشرت کے اعتبار سے بھی، اخلاق کے اعتبار سے بھی، اور پھر اس سے آگے معاملات کے اعتبار سے بھی۔ لیکن ہم اپنا جائزہ لے کر دیکھیں تو ایسا پتہ چلتا ہے کہ ہم کچھ کر رہے ہیں اور بہت کچھ چھوڑ رہے ہیں۔ جو کیا جا رہا ہے وہ کچھ، اور جو چھوڑا جا رہا ہے وہ بہت کچھ۔ اس کی وجہ سے یہ حالات ہیں جس کا ذکر اللہ فرما رہے ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ بحر و بر کا یہ فساد اس لیے ظاہر ہوا کہ لوگوں کے کرتوت ایسے تھے، اس کی سزا میں یا ان کو تنبیہ کے لیے بہرحال اللہ کی طرف سے حالات پیش آتے ہیں۔ تو کچھ حالات تو وہ ہوتے ہیں جو ہمارے اپنے کرتوت اور اعمال بد کا نتیجہ ہوتے ہیں، اور کچھ حالات باہر سے آتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے مار دیا، پٹائی کر دی، قتل کر دیا، غارت گری پر اتر آئے، ہمارے مالوں کو لوٹ لیا، ہمارے بچوں پر حاوی ہو گئے، ہماری جائیدادوں کو، املاک کو تباہ کر دیا، یہ ہے کہ مساجد پر حملہ کر دیا، مساجد کو توڑ دیا، پھوڑ دیا۔ یہ حالات ہیں، یہ حالات ہم نہیں کر رہے، باہر سے آ رہے۔ تو کچھ حالات وہ ہیں ادھر سے آنے والے، لیکن اس کی بھی بنیادی وجہ یہی بنتی ہے کہ ہم خود اپنے اعمال میں ٹھیک نہیں ہوتے ہیں۔ مساجد کو ہم لوگ خود ہی ویران رکھتے ہیں۔ بہت سی مسجدیں ہندوستان کے اندر آج بھی ایسی موجود ہیں جہاں ایک آدمی 2 آدمی نماز پڑھتے ہیں، جبکہ اطراف و اکناف کے لوگ جمع ہو تو مسجد پھل ہو جائے۔ بے شمار ایسی مسجدیں ہیں، بلکہ تقریباً سبھی مسجدوں کا حال یہ ہے کہ اگر ہر نماز پر لوگ نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں کو آ جایا کریں تو پھر اور اس سے دگنی مسجدیں بنانے کی ضرورت پڑ جائے گی۔ آپ کا یہ محلہ ہے، اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ اس محلے میں تمام لوگ یہاں نماز پڑھنے کے لیے آ جائیں تو کیا یہ مسجد کافی ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ تو بہرحال حالات کچھ اپنے اندر کے اور کچھ باہر کے، اور ان کی بنیاد ہماری غفلت، ہماری بے توجہی، اللہ کی اطاعت سے روگردانی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے روگردانی، یہ سب چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہوتے ہیں۔ ان حالات کو سنبھالنے کے لیے کیا نسخہ ہونا چاہیے، کیا تبدیل کرنا چاہیے کہ حالات درست ہو جائیں؟ تو اس کے لیے میں چند باتیں اس وقت عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں چند باتوں پر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات، عبادت اور طاعت اپنے اندر پیدا کرنا۔ جب عبادت اور طاعت کا ذوق پیدا ہوگا، اور جیسے کہ میں نے طاعت کے بارے میں بتایا کہ وہ صرف نماز روزے تک محدود نہیں ہے، وہ ہمارے معاملات میں بھی ہے اور ہماری معاشرت میں بھی ہے، ہمارے اخلاق میں بھی ہے، اور اسی طریقے پر تمام جتنے شعبے دین کے ہو سکتے ہیں، ہماری زندگی کے شعبے ہو سکتے ہیں، تمام کے اندر اللہ کی اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت ضروری ہے۔ جب اطاعت ہوگی کامیابی ساتھ ساتھ دکھائی دینے لگے گی، کامیابی ہمارے قدم چومنے لگے گی۔ اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، من یطیع اللہ ورسولہ ویخشی اللہ ویتقہ فاولئک هم الفائزون۔ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، وَيَخْشَ اللَّهَ اور اللہ سے ڈرتا ہے، وَيَتَّقِهِ اور اللہ سے ڈر کی وجہ سے تقوی کی زندگی گزارتا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ آیت بالکل واضح ہے۔ ہم چاہتے ہیں ہم کامیاب ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کچھ مقام ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو بلندی نصیب ہو، ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہمارا کوئی اسٹیٹس ہو، مقام ہو، لیکن یہ سب چیزیں کب ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں 4 کام ضرور کرنے ہوں گے۔ اللہ کی اطاعت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تمام امور کے اندر، صرف نماز تک نہیں، صرف 2-4 چیزوں تک نہیں، ہماری پوری زندگی اطاعت خداوندی اور اطاعت محمدی میں بسر ہونی چاہیے۔ من یطیع اللہ ورسولہ، پھر آگے فرمایا وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ اور دوسرا کام یہ ہے اطاعت کے بعد کہ اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف اور خشیت ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اعمال پر نگاہ رکھے ہوئے ہے، واللہ خبیر بما تعملون واللہ بصیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ تمہارے سے باخبر ہے، تمہارے اعمال سے باخبر ہے، تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز تمہاری اللہ کے سامنے ہے۔ جب بندہ اس بات کا تصور جب آئے گا تو اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف آئے گا کہ میں اللہ کی اطاعت چھوڑ کر گناہ کر کر کیسے اللہ کو منہ دکھا سکتا ہوں۔ انہی کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو آدمی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دہی کے احساس کا خوف پیدا کر لے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، مقام رب کے معنی ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف۔ قیامت میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں، اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہوں، میں گناہ کر رہا ہوں، میں نمازیں چھوڑ رہا ہوں، میں مختلف قسم کی غلط کاریاں کر رہا ہوں، اپنی معاشرت کے اندر تباہ کاریوں میں مبتلا ہوں، حلال و حرام کی تمیز کو کھوئے ہوئے ہوں۔ جب آدمی کے دل کے اندر اس کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے تو پھر وہ گناہ خود بخود چھوڑ دیتا ہے۔ اس کو فرمایا وَيَخْشَ اللَّهَ، اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اور جب ڈر پیدا ہو جائے گا تو ایک بات لازمی ہوگی، وہ تقوی کی زندگی ہے۔ دل میں خوف آئے گا تو زندگی تقوی کی ہو جائے گی، ہر بات پر وہ سوچ کر عمل کرے گا، یہ جائز ہے کہ ناجائز، ایسا کرنا درست ہے کہ نہ درست، میں کیسی زندگی کروں کیسی زندگی نہ کروں، اللہ نے، اللہ کے رسول نے میرے لیے کون سی زندگی کا طریقہ استعمال کرنے کے لیے کہا، اور کون سا وہ طریقہ ہے جو میرے لیے ممنوع کر دیا گیا ہے، سوچ کر قدم رکھے گا، اس کا نام ہے تقویٰ۔ تقوی پر ایک بات یاد آ گئی کہ حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک بار حضرت ابی بن کعب سے پوچھا کہ ابی یہ بتاؤ کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں، تقوی کی ذرا تشریح کرو۔ تو حضرت ابی بن کعب کہنے لگے کہ امیر المؤمنین، کیا آپ کا گزر کبھی ایسی جگہ سے ہوا ہے جہاں 4 طرف کانٹے ہی کانٹے ہوں، کانٹوں کے درمیان میں گھس کر نکلنے کی نوبت آ گئی ہو، کبھی ایسا موقع ملا؟ حضرت نے فرمایا کہ ہاں بہت دفعہ ہوا، 4 طرف کانٹے ہیں، کانٹوں کے اندر سے گزرنے کی نوبت آئی اور میں گزرا۔ حضرت ابی بن کعب نے پوچھا جب آپ کانٹوں دار جھاڑیوں کے درمیان سے گزر رہے تھے تو آپ کی کیفیت اور حالت کیا تھی اور کس انداز سے آپ گزر رہے تھے؟ حضرت نے فرمایا کہ وہاں گزرتے ہوئے اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیا تھا، اپنے بدن کو بھی ذرا جو ہے سمیٹ لیا تھا، بہت احتیاط کے ساتھ اس طرح وہاں سے گزرا، کوئی کانٹا نہ چپ جائے، کوئی کانٹا میری چادر کو پکڑ نہ لے، اس طریقے پر بچتے بچاتے نکل گیا تھا۔ حضرت ابی بن کعب نے کہا تقویٰ اسی کو کہتے ہیں، یہ ہے تقویٰ کہ اس دنیا میں کانٹے ہیں، معصیت کے کانٹے،
کفر کے کانٹے، شرک کے کانٹے، معصیتوں کے کانٹے، ہر جگہ پر گناہ 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 موجود ہے۔ وہاں سے گزرتے ہوئے اپنے کانوں کو بچاؤ، اپنی زبان کو بچاؤ، اپنے آنکھوں کو بچاؤ، اپنے ہاتھ پیر کو بچاؤ، اور اس طرح وہاں سے گزر جاؤ کہ اللہ کی کوئی نافرمانی سرزد نہ ہونے پائے۔ یہ کہتا ہوا تو اللہ کہتے ہیں جو اللہ کی اطاعت، رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور خوف و خشیت اللہ کا اپنے دل میں پیدا کر لیتا ہے اور پھر تقوی والی زندگی گزارتا ہے، بچتے 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 کہیں آنکھوں کو بند کر لیتا ہے، کہیں کانوں کو بند کر لیتا ہے، کہیں زبان کو بند کر لیتا ہے، ہاتھ پیر کو نہیں اٹھاتا، وہاں پر بچ بچ کے گزر جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی کامیاب ہے۔ معلوم ہوا کامیابی تو اس سے ملے گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اطاعت یہ انتہائی ضروری، اور جب یہ چھوٹ جاتی ہے تو حالات آتے ہیں، جیسے کہ میں نے آیت آپ کے سامنے پیش کی کہ یہ حالات اس لیے ہیں بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں، جو کرتوت کرتے ہیں، اس کی وجہ سے مصیبتیں اور پریشانیاں سب آتی ہیں۔ لہٰذا سب سے پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہے اللہ کی اطاعت پر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر من کل الوجوہ قائم ہو جانا، اپنی معاشرت کو بھی اسی طرح رکھنا، اپنے اخلاق کو بھی اسی طرح بنانا، اپنے معاملات کو بھی اسی طرح سدھارنا، اپنی عبادات کو بھی اسی کے مطابق کرنا۔ جب اس طریقے پر ہوگا تو اللہ کی طرف سے کامیابی کا پروانہ ملے گا۔ ایک کام تو یہ ہے۔ دوسرا کام جو ہم کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپس میں اتحاد اور اتفاق پر زور دیں اور اتفاق اور اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اتحاد اور اتفاق ٹوٹتا ہے، اختلاف اور مخالفت کا دور شروع ہو جاتا ہے، دلوں کے اندر کدورتیں اور نفرتیں اور ایک دوسرے کے ساتھ عداوتیں اور بغض پیدا ہو جاتا ہے، تو اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ حاوی ہوتے ہیں، یا جب دوسرے لوگ ہمارے اوپر حاوی ہیں اس کی ایک وجہ تو وہ تھی جو عرض کی، دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر کی نااتفاقیوں، ہمارے اندر کے اختلافات، ہمارے اندر کی مخالفتوں، ایک دوسرے سے عداوت اور بغض اور کینہ اور نفرت یہ اتنا بڑھ گیا کہ آج دو مسلمان ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں لیکن ہاتھ تو ملتے ہیں، دل نہیں ملتے۔ ہاتھ سے ہاتھ تو ملا رہے ہیں لیکن دل میں دوریاں ہیں، دل میں وہی عداوتیں اور بغض ہے۔ تو پھر کیسے اللہ کی طرف سے رحمتیں، سلامتیاں اور دوسروں کے اوپر ہمارا کچھ روب و داب قائم ہو سکتا ہے؟ ساری دنیا ہم کو دیکھ رہی ہے، یہ آپس کے اندر نا اتفاقی میں مبتلا ہے، اختلافات میں مبتلا ہے، اور امت کا عجیب حال ہے کہ چھوٹے چھوٹے مسائل کے اندر بڑے بڑے اختلافات کو لیے بیٹھی ہے۔ یہ مسائل اپنی جگہ پر ہیں، ائمہ میں اختلاف ہوا، حضرات صحابہ کرام میں اختلاف ہوا اور بزرگوں میں اختلاف ہوا، ہر آدمی اپنے اپنے طریقے پر چلتا رہا، لیکن ان کے اندر آپس کی رنجشیں، ایک دوسرے کے ساتھ عداوتیں، ایک دوسرے کو مارنے اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوئی سبیلیں وہاں پر نہیں تھی۔ ہم جانتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت سے مسائل میں ان میں اختلاف ہے۔ امام مالک اور امام ابو حنیفہ کے اندر بہت سے مسائل کے اندر اختلاف ہے، ایک بات وہ کہتے ہیں، ایک بات یہ کہتے ہیں، ان کی اپنی دلیلیں ہیں، ان کی اپنی دلیلیں ہیں، اپنے اپنے مسلک پر وہ بھی اور ان کے پیچھے چلنے والے چلتے رہے، لیکن کبھی ایسی عداوت اور بغض اور نفرت نہیں دیکھی گئی جیسے کہ آج کل ہم لوگوں کے اندر دکھائی دے رہی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بار امام ابو حنیفہ گئے، مدینہ تشریف لے گئے، تو اتفاق سے ان سے ملاقات ہوئی، درس کا موقع تھا، طلبہ محدثین بیٹھے ہوئے تھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت میں گئے، جب گئے تو امام مالک کھڑے ہو گئے استقبال کرنے کے لیے، مصافحہ کیا، گلے سے ملایا، پھر ایک طرف لے جا کر بٹھایا،
اور پھر دونوں کے اندر بہت دیر تک گفتگو ہوتی رہی. بہت دیر کے بعد امام ابو حنیفہ واپس آئے اور امام مالک اپنی جگہ سے اٹھ کر اپنی مسجد پر تشریف لائے. جب امام مالک آئے تو ان کا پسینہ نکل رہا تھا اور بہت زیادہ پسینہ نکل رہا تھا. تو ان کے ایک شاگرد تھے جن کا نام تھا حضرت لیث بن سعد، جو بڑے عظیم محدث ہیں، تاریخی شخصیت ہے، وہ ان کے شاگرد ہیں. انہوں نے عرض کیا کہ حضرت یہ پسینہ کہاں کا؟ امام مالک فرمانے لگے آج ایک ایسے شخص سے ملاقات ہوئی کہ ان سے باتیں کرتے ہوئے میرا پسینہ چھوٹ گیا. تعریف کی ان کی. ارے بھائی ان کے تو ایسے جو ہے دلائل اور ایسی ان کی جو ہے باتیں ہیں کہ میرا تو پسینہ چھوڑ گیا. پھر اس کے بعد حضرت لیث بن سعد امام ابو حنیفہ سے ملنے کے لیے گئے تو جا کر ان کے سامنے کہا کہ امام مالک نے آپ کے لیے بلند الفاظ استعمال کیے تھے. انہوں نے فرمایا ارے بھائی امام مالک سے مل کر تو میری حالت ایسی ہو گئی، مجھے شرم آ رہی ہے کہ وہ کتنے بڑے عالم اور میں کتنا چھوٹا عالم. ایک دوسرے کے علم کی تعریف، ایک دوسرے کی بزرگی کے قائل، ایک دوسرے کے مسائل کا احترام، یہ تھا ان بزرگوں کے اندر. لیکن آج ہمارے اندر جو اختلافات آئے ہیں ان کے اندر بہت کچھ اختلافات ہی نہیں بلکہ مخالفتیں شروع ہو گئی، عداوتیں شروع ہو گئی، بغض شروع ہو گیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم لوگوں کی کوئی جو ہے ایک ایسی پوزیشن دنیا میں نہیں دکھائی دے رہی ہے کہ لوگ اس سے مرعوب ہو، متاثر ہو. لہذا دوسرا کام ہم لوگوں کو جو کرنا ہے وہ ہے وحدت کا کام. پہلا کام میں نے بتایا طاعت کا، عبادت کا، اور دوسرا کام یہ عرض ہے کہ ہمارے میں وحدت اور اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور اپنی اپنی جگہ پر جو اپنے مسائل ہیں، جو اپنے مسالک ہیں، وہ اپنی جگہ رہیں گے. کوئی رفعتن کرے گا تو کوئی نہیں بھی کرے گا، کوئی آمین زور سے بولے گا تو کوئی آہستہ بھی بولے گا. یہ مسائل ایسے کوئی مسائل نہیں ہے جس کی وجہ سے بغض پیدا ہوتا ہے، عداوتیں پیدا ہو جائے. بھائیوں اصل بغض جو مومن کو ہو سکتا ہے وہ کفر سے ہوتا ہے، وہ شرک سے ہوتا ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ہماری نفرتیں آپس میں ہم لوگوں کے لیے ہو گئی. کفر سے نفرت نہیں ہے، شرک سے نفرت نہیں ہے. ہمارے چار طرف کفر کا ماحول، ہمارے چار طرف شرک کا ماحول، لیکن کبھی ہمارا دل دکھتا نہیں کہ یہ کفر کیوں ہو رہا ہے، یہ شرک کیوں ہو رہا ہے. لیکن ایک آدمی کو دکھ اس لیے ہو جاتا ہے کہ کوئی رفعتن کر رہا ہے، اور رفعتن کرنے والے کو دکھ اس لیے ہو جا رہا ہے وہ رفعتن کیوں نہیں کرتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. کفر پر دکھ نہیں ہو رہا ہے، شرک پر دکھ نہیں ہو رہا ہے، رفعتن پر دکھ ہو رہا ہے. آمین کے زور سے بولنے نہ بولنے پر دکھ ہو رہا ہے. یہ بولنے والا زور سے یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ کیوں آہستہ بول رہا ہے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہے یہ بڑی زور سے کیوں بول رہا ہے. حالانکہ کوئی ایسی بات ہی نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے ایک دوسرے کا دل دکھ جاتا. حضرات صحابہ میں دونوں قسم کے لوگ موجود تھے. زور سے آمین بولنے والے بھی تھے، آہستہ بولنے والے بھی تھے، رفعتن کرنے والے بھی تھے، نہ کرنے والے بھی تھے، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے والے بھی تھے، نہ پڑھنے والے بھی موجود تھے. یہ سب وہیں سے آ رہا ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہمارا دل اصل میں دکھنا چاہیے، کوڑنا چاہیے، مضطرب ہونا چاہیے، پریشان ہونا چاہیے. تو وہ کفر پر ہو، معصیتوں پر ہو، گناہوں پر ہو، بدکاریوں پر ہو، شراب نوشیوں پر ہو، زناکاریوں پر ہو، فحاشی پر ہو، عریانی پر ہو. آج یہ پوری کی پوری دنیا عریانی میں اور کفر و شرک میں، معصیتوں میں، شراب نوشیوں میں، زناکاریوں میں اور مختلف قسم کے گناہوں میں یہاں سے وہاں تک پھنسی ہوئی ہے. بلکہ پھیلایا جا رہا ہے ان سب چیزوں کو. ہمارا دل کبھی اس پر بھی دکھتا ہے کہ نہیں دکھتا، یہ سوچنے کی ضرورت ہے. یہ کب سوچا جائے گا؟ جب آپس میں اتحاد ہوگا، آپس میں سب گلے ملیں گے، اتحاد اور اتفاق کے ساتھ زندگی کریں گے، ایک دوسرے سے پیار و محبت کے ساتھ پیش آئیں گے، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ احترام والا معاملہ کریں گے. تب جا کر اتحاد پیدا ہوگا.
اور اس اتحاد کے نتیجے میں قوت بنتی ہے، اور اس قوت کے ذریعے سے ہماری شوکت حاصل ہوتی ہے، وہ شوکت دوسروں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ قرآن کریم کے اندر صاف آیا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا، آپس کے اندر تنازع نہ کرو، اختلاف نہ کرو نہیں فرمایا۔ اختلاف ہو سکتا ہے، کسی کا وہ مذہب، کسی کا وہ مذہب، کسی کے ایک رائے، کسی کے اور رائے، ان کے اپنے اپنے دلائل وہ تو ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَنَازَعُوا، تمہارے درمیان مسائل کا، مختلف چیزوں کا، رائیوں کا اختلاف ہونے کے باوجود تمہارے میں جنگ نہیں ہونا چاہیے، تمہارے میں لڑائی نہیں ہونا چاہیے، تمہارے اندر عداوتیں نہیں ہونا چاہیے۔ تنازع کا معنی یہی ہوتا ہے لڑائی۔ وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں لڑائی مت کرو، جھگڑا مت کرو۔ جھگڑے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور تم رسوا اور پسپا ہو جاؤ گے۔ لہذا یہ اختلافات یعنی وہ تنازعات اور آپس کے اندر رنجشیں اور بغض و عداوتیں، ان سب کو نکال کر ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پر اپنا عمل کرے، لیکن پیار ہو، محبت ہو، آپس میں اتحاد ہو، اتفاق ہو، یہ صورت پیدا کرنے کی انتہائی شدید ضرورت ہے۔ ایک بات یہاں یہ بھی عرض کروں، جب اتحاد کا کوئی مثلاً میں بیان کر رہا ہوں کہ بھائی سب کو متحد ہونا چاہیے، تو میں یہ سوچتا ہوں میں جو کرتا ہوں، میں جو بولتا ہوں، میں جو رائے رکھتا ہوں، سب اس پر متحد ہو جائے، یہ تو بے وقوفی ہے۔ میں کہوں کہ بھائی تم سب میرے سے متحد ہو جاؤ، اور آپ میں سے ہر آدمی کہے کہ تم سب میرے سے متحد ہو جاؤ، یہ تو کبھی قیامت تک ہونے کا نہیں۔ متحد ہونے کا مطلب یہ ہے اپنی اپنی جگہ پر اپنے اعمال، اپنے نظریات، اپنے خیالات، اپنے دلائل، اپنے مسائل ہوں گے، پھر بھی پیار ہوگا، اتفاق ہوگا، اتحاد ہوگا، جیسے کہ سلف صالحین کے اندر موجود تھا۔ اس کے اوپر ماشاءاللہ بہت سے لوگوں نے کتابیں لکھی اور ایسی چیزوں کو جمع کیا۔ ہمارے اسلاف کا طریقہ، بزرگوں کا طریقہ کیا تھا، اختلاف کے موقع پر بھی وہ کیسے آپس میں اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہتے تھے۔ یہ ہوئی دوسری بات۔ تیسری بات یہ ہے کہ حالات کی سنگینی کے درمیان ہمیں جو بہت اہم ایک کام کرنا ہے وہ یہ ہے خدمت خلق۔ حالات کی سنگینی تو سب کو معلوم ہے، اس سنگینی کے موقع پر ہم اپنی طرف سے تمام ملت اسلامیہ اس خدمت کو اپنے ذمہ لے کہ ہم مخلوق کی خدمت کریں گے، رفاع عامہ کے کام کریں گے، اور مختلف قسم کے آس پاس میں رہنے والے کسی بھی قسم کے لوگ ہوں ان کے لیے ہم اپنا مال بھی، اپنی جان بھی اور مختلف قسم کی چیزیں بھی قربان کریں گے اور ان کی خدمت کریں گے۔ قرآن کریم کے اندر آپ غور کریں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں غور کریں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کو دین کی طرف دعوت دینے سے پہلے خدمت ان کی کرنی بہت ضروری ہے۔ جب تک خدمت کا عمل نہ ہوگا، دعوت کا عمل کامیاب ہونا ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو نقشہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے پیش کیا تھا، اس وقت جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، سب سے پہلی دفعہ اللہ کا فرشتہ آیا غار حرا میں، اور اللہ کے فرشتے نے کہا تھا اقرا پڑھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ فرشتے نے دبوچا، پھر چھوڑ کر کہا اقرا۔ اللہ کے نبی نے پھر وہی جواب دیا ما انا بقاری، 3 دفعہ ایسا ہوا، اور پھر اس کے بعد اللہ کے فرشتے نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ وہ آیت اللہ کے نبی کی زبان پر جاری ہو گئی اور آپ کے اوپر اس وقت میں یہ 5 آیتیں سورۃ الاقراء کی نازل ہوئی۔
اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام جب گھر گئے، آنکھ پر کپکپی تاری ہو گئی تھی، فرشتے کو دیکھنے کی وجہ سے یا اللہ کے کلام کی جلالت و عظمت کی وجہ سے آپ گھر تشریف لے گئے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے کہنے لگے زملونی زملونی، میرے اوپر چادر ڈال دو۔ چادر ڈال دی گئی اور کب تک بھی کچھ دیر کے بعد ختم ہو گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر پورا واقعہ جو پیش آیا تھا غار حرا میں، اللہ کا فرشتہ آیا تھا، دبوچا تھا، اقرا کہا تھا، پھر دبوچا تھا، یہ پورا واقعہ، پھر آیات جو نازل ہوئی اس کا تذکرہ کیا اور اس کے ساتھ آپ کہنے لگے انی خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر لگ رہا ہے۔ فرشتے کو دیکھنے یا اللہ کے کلام کی جلالت و عظمت کی وجہ سے جب حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کی زبان سے جو الفاظ نکلے وہ میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ ابھی نبوت ملی ہے، اس سے پہلا دور 40 سال تک کا وہ پورے کا پورا نبوت سے پہلے کا دور ہے۔ حضرت خدیجہ نے اس وقت اللہ کے نبی کی جو سیرت دیکھی اور جو آپ کے احوال دیکھے اس کا حوالہ دے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ انہوں نے کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق وتقری السیف۔ اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، خدا کی قسم۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ یہ خدمات انجام دیتے ہیں۔ ایک خدمت یہ بتائی انک لتصل الرحم، آپ رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، رشتہ داروں کی خدمت کرتے ہیں، انہیں اختلاف میں ڈالتے ہیں، پیار ڈالتے ہیں، محبت ڈالتے ہیں، جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انک لتصل الرحم وتحمل الکل، اور ہینڈی کیپ لوگوں کے لیے کمائی کرتے ہیں۔ کمائی آپ کی ذات کے لیے نہیں، کل کے لیے۔ کل کہتے ہیں عربی میں اس کو جو معذور ہو، ہینڈی کیپ ہو، آنکھ نہیں ہے، کوئی پیر نہیں ہے، لنگڑا ہے، لنجا ہے۔ اللہ کے نبی کی یہ صفت بیان کی، آپ کی تو پوری زندگی اس میں گزری ہے کہ آپ ایسے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں جو خود کچھ کما نہیں سکتے۔ اور کہا وتکسب المعدوم، اور آپ فقیروں کی امداد کرتے ہیں، فقیروں کے لیے کمائی کرتے ہیں۔ یہ آپ کا وصف ہے، آپ کی صفت ہے۔ وہ تقری الضیف، اور مہمانوں کی مہمانداری کرتے ہیں۔ وہ تعین علی نوائب الحق، اور جب اللہ کی طرف سے کوئی حادثات پیش آ جاتے ہیں ایسی صورت میں بھی لوگوں کی خوب آپ مدد کرتے ہیں۔ وہ تعین علی نوائب الحق، نوائب الحق کہتے ہیں فسادات، سیلاب آ گیا، زلزلہ برپا ہو گیا اور کوئی ایسی بات پیش آ گئی اللہ کی طرف سے، تو اس وقت جو لوگ مظلوم ہوتے ہیں، مدد کے محتاج ہوتے ہیں، آپ تو ان کی خدمت کرتے ہیں۔ یہ 5 جملے حضرت خدیجہ الکبریٰ نے پیش کیے تھے اللہ کے نبی کی سیرت میں سے، جو 40 سال نبوت سے پہلے اس زمانے کی سیرت کو دیکھ کر یہ آپ کے صفات ہے، یہ آپ کے اخلاق ہے، یہ آپ کا کردار ہے۔ اس میں کہیں نماز پڑھنے کا ذکر نہیں ہے، روزہ رکھنے کا ذکر نہیں ہے، تسبیح پڑھنے کا ذکر نہیں ہے، اور ایسی چیزوں کا ذکر نہیں ہے۔ اس میں ساری خدمات کا ذکر ہے۔ معلوم ہوا خدمت خلق بہت اونچی چیز ہے۔ اللہ کے نبی پوری زندگی نبوت سے پہلے کی یہ کرتے رہے اور پھر آپ کے اوپر دعوت اللہ کا کام ڈالا گیا۔ معلوم ہوا پہلے خدمت پھر دعوت اللہ۔ جب خدمت خلق سے دلوں کو موہ لیا جاتا ہے، ان کو اپنے قریب کر لیا جاتا ہے، ان کے ذہنوں سے کیڑوں کو نکال دیا جاتا ہے، ان کے ذہنوں کے اندر کی خلش کو دور کر دیا جاتا ہے، تو پھر بڑا موقع فراہم ہوتا ہے اللہ کی دعوت کو پیش کرنے کا۔ لہذا اس کے بعد کا کام ہمارے ذمہ ہے دعوت اللہ، پیش کرو لوگوں کے سامنے۔ پہلے تو خدمت کرو، مال کے ذریعے، اپنے اعضاء کے ذریعے، اپنے اوقات کے ذریعے، اپنے قرب و جمال میں رہنے والے کیسے بھی لوگ ہو، ہندو ہو، کرسچن ہو، یہودی ہو یا اور کوئی ہو، خدمت خلق کا کام انجام دیتے رہو۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر کے پڑوس میں ایک یہودی رہا کرتا تھا۔ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر کوئی بکری بنتی تھی
اللہ کے نبی بار بار کہتے تھے ارے اس یہودی کے ہاں بھیجا کہ نہیں بھیجا، اس یہودی کے ہاں بھی کچھ بھیجا کہ نہیں بھیجا، اس یہودی کے ہاں بھیجا کہ نہیں بھیجا، یعنی آپ کو اس کا ایک سوال ہو جاتا تھا دل پر کہ بھیجا کہ نہیں بھیجا، بھیجنے تک کہتے رہتے تھے۔ لیکن آج ہم خود کھاتے ہیں، پڑوس میں کوئی کیسا بھی ہو اس کی ہم پرواہ نہیں کرتے۔ یہ خدمت خلق کا جب تک کام نہیں ہوگا دعوت اللہ کا کام ممکن نہیں۔ جب دنیا رہے گی، بوت رہے گا، ان کے دلوں میں خلیش رہے گی، ان کے دلوں میں اشکالات رہیں گے، ان کے دلوں کے اندر کیڑے پلتے رہیں گے، ہم ان کو جا کر گئے مسلمان ہو جاؤ، کیسے ہو جائیں گے؟ پہلے ان کو اپنی قریب کرو، اس طریقے پر اپنا اخلاق، اپنا کردار خدمت کے ذریعے ان کے سامنے پیش کرو، پھر جب وہ قریب ہو تو پھر اس کے بعد اللہ کے دین کی دعوت ان کے سامنے پیش کرو۔ یہ آخری کام ہے کہ دعوت اللہ کے کام میں ہم لگے۔ دعوت اللہ بہت اونچے درجے کا کام ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ دوسری جگہ پر فرمایا كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ تم کو تو دنیا میں ظاہر کیا گیا، پیدا کیا گیا اسی واسطے کہ تم مخلوق کی خدمت کے لیے کام کرتے رہو۔ الفاظ دیکھیے کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، لوگوں کو نفع پہنچانے تم کو پیدا کیا گیا ہے۔ علماء جانتے ہیں اس کو کہتے ہیں لام نفع۔ عربی میں لام کئی طرح کا آتا ہے، لام تخصیص کے لیے آتا ہے، لام تملیک کے لیے آتا ہے، ایک لام نفع بتانے کے لیے آتا ہے۔ یہاں پر وہی لام نفع ہے، اخرجت للناس، تم کو اس لیے دنیا میں ظاہر کیا گیا ہے، برپا کیا گیا ہے کہ تم لوگوں کے لیے نفع بخش کام کیا کرو۔ اور نفع کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یہ تو کھانا دینا، پینا دینا وہ تو ہے، وہ دو، اور پھر اس کے بعد یہ کام کرو تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ امر بالمعروف کا کام نہیں، عن المنکر کا کام جس کا دوسرا عنوان ہے دعوت اور تبلیغ۔ کسی بھی شکل میں کرو، کسی بھی انداز میں کرو، تحریرن کرو، تقریرن کرو، کوئی سی جماعت کے ساتھ میں لگ کر کرو یا کسی اور شکل کے ساتھ میں کرو، بہرحال اللہ کے دین کا کام کرتے رہنا چاہیے، لیکن اس ترتیب سے کریں پہلے اپنے اوپر اللہ کی اطاعت کو ڈال لے، غلام بن جائے، پابند بن جائے، پھر اس کے بعد جو ہے اپنے میں اتحاد و اتفاق پیدا کرے، پھر اس کے بعد یہ کہ ہم جو ہے لوگوں کی خدمت کا کام کرتے رہیں، اور پھر اس کے بعد دعوت اللہ کا کام کرے تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کام چاروں جو عرض کیے گئے پوری امت بڑے ہی استحکام، پوری مضبوطی کے ساتھ کرتی رہے گی، حالات بدلتے چلے جائیں گے۔ آج یہ اس لیے نہیں بدل رہے، دعوت کا کام بھی نہیں ہو رہا ہے، خدمت کا کام بھی نہیں ہو رہا ہے، اور پھر اتحاد تو ہے ہی نہیں، اور ہماری اطاعت کا حال تو ہم کو خود معلوم ہے کہ ہم اللہ کی کیا اطاعت اور بندگی کر رہے ہیں، اور کتنے اللہ کے احکامات کو ہم جھوٹا رہے ہیں، اپنی زندگیوں سے نکالے ہوئے ہیں۔ بھائیوں، یہ ہے صورتحال کو قابو میں لانے کے تدبیریں اور اصول ضوابط جو قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے عرض کیے گئے، یہی موجودہ حالات میں کرنے کی ذمہ داریاں ہیں۔ کچھ ہم کو خود اپنے اوپر کرنا ہے۔ ہر آدمی اللہ کا مطیع بننے کے لیے وعدہ کرے، اللہ کا مطیع بننے کا اقرار کرے، پھر اس کے بعد لوگوں کو لے کر جو ہے آپس میں اتحاد اور اتفاق پیدا کرے۔ پہلے تو اپنے دلوں سے رنجشوں کو نکالے، اپنے بھائیوں کو دل سے لگائے، بہنوں کو دل سے لگائے، رشتہ داروں کو دل سے لگائے، قبیلے خاندان والوں کو جوڑے، پھر آپس میں دوسرے لوگوں کو جوڑے، جوڑتے 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 ایک آدمی اور سب لوگ اس طرح کریں گے تو آپس میں اتحاد پیدا ہوگا، اور پھر اس کے بعد خدمت خلق بھی ہے، پھر دعوت اللہ بھی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ان باتوں کو جو سنایا گیا اور سنی گئی میں بھی عمل کروں اور آپ بھی عمل کریں، اور اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں ہماری زندگیوں کو بنا دے، حالات کو درست فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا ما كان صالحا وأصلح لنا ما كان فاسدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.